شرک کی مذمت، شرک چاہے قولی ہو زبان سے نکالا، فلاں حاجت روا، فلاں مشکل کشا، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غیر اللہ کی پکار یہ شرک ہے۔ اور چاہے شرک فعلی ہو، نظر و نیاز، منت منوتی، چڑھاوے 11ویں 12ویں، میٹھی چیز، کڑوی چیز، کھاری چیز، رات میں، دن میں، گھر میں، مزار پہ غیر اللہ کے نام کی دینی، یہ شرک فعلی ہے۔ وہی چیز اللہ کے نام کی دو، ثواب فلاں بزرگ کو پہنچے، خود بھی کھاؤ، اہل ایمان کو بھی کھلاؤ۔ جب غیر اللہ کے نام کی دے دی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، مردار حرام جو ذبح نہیں، خنزیر کا گوشت حرام، دم مسفوخ حرام، خنزیر کا گوشت حرام، وما اہل بہ لغیر اللہ، جو بھی غیر اللہ کے نام پہ چیز نامزد کی جائے وہ حرام ہے، اس کا نہیں کھانا۔ الفاروق۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وآل بیتہ وأحبائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته
لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ آج کا ہمارا درس قرآن مجید حسب ترتیب شرک کی مذمت کے ساتھ معنون ہے، یہ عنوان ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر آدمی پوری زندگی اس کو بیان کرتا رہے، لوگوں کو ڈراتا رہے، اس کا رد کرتا رہے، پھر بھی وہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اسی کی تردید کے لیے کہ شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کوئی ساجی نہیں بنانا، شرک نہیں بنانا، شریک نہیں بنانا۔ اسی محنت کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، اور اس کے مقابلے میں اللہ کی توحید ثابت کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے وہ تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک لا الہ الا اللہ اس کا ڈنکا بجانے کے لیے تشریف لائے۔ دوسری شک ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، نوح نجی اللہ، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، اور آخر میں آخری کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ شک بدلتی رہی، جو رسالت پہ مبنی تھی، نبوت پہ مبنی تھی، شریعت پہ مبنی تھی، لیکن پہلی شک لا الہ الا اللہ ہمیشہ ایک ہی رہی۔ شرک کی تردید ہے، توحید کا ثبوت ہے۔ ہر جائی نہ بنو، یک جائی بنو، مجاور نہ بنو، مجاہد بنو۔ لا الہ یہ طریقت ہے، الا اللہ یہ حقیقت ہے، محمد الرسول اللہ یہ شریعت ہے۔ ان تین چیزوں کو جس آدمی نے سمجھ لیا، پورا دین سمجھ لیا۔ آج وہ بدبخت بھی ہے، دعویٰ ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا، اور جو میرے آقا کا محب ہے اس کا سب سے بڑا کام اور مشن ہے اللہ کی توحید بیان کرنا، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے امتی اللہ کی ذات میں، صفات میں شریک نہیں ٹھہرانا۔ لا تتخذوا الہین اثنین، قرآن مجید میں ہے۔ ایک ہی الہ ہے، ایک ہی حاجت روا ہے، ایک ہی مشکل کشا ہے، ایک ہی مختار کل ہے، ایک ہی رازق ہے، ایک ہی عالم الغیب ہے، ایک ہی حاضر و ناظر ہے، ایک ہی مشکل کشا ہے، ایک ہی ذات ہے جو مصائب میں پھنساتی بھی ہے پھر نکالتی بھی ہے۔
بیماریوں میں مبتلا بھی کرتی ہے پھر نکالتی بھی ہے، جنگل کو منگل بنا دیتی ہے، منگل کو جنگل بنا دیتی ہے، آبادی کو بربادی سے بدل دیتی ہے، بربادی کو آبادی سے بدل دیتی ہے، بہاروں کو خزاؤں سے بدل دیتی ہے اور خزاؤں کو بہاروں سے بدل دیتی ہے، ہنستے ہوئیوں کو رلا دیتی ہے اور رونے والوں کو ہنسا دیتی ہے۔ ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ذات۔ اس دنیا میں بڑے بڑے بے قرار ہیں، بڑے بڑے عدم سکون کا شکار ہیں، یاد رکھنا، لیکن سب سے بڑا بے قرار، سب سے بڑا پریشان حال، پراگندہ خیالات، وہ مشرک ہے، اسے سکون نہیں ہوتا۔ ادھر جا رہا ہے وہ ٹانگ کا درد ٹھیک کرتا ہے، ادھر جا رہا ہے یہ سر کا درد ٹھیک کرتا ہے، اس مزار پہ جا رہا ہے یہ لڑکیاں دیتا ہے، اس پہ جا رہا ہے یہ لڑکے دیتا ہے۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اس کی پکار، اس کی سور، وہ گمراہی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس دنیا میں بڑے بڑے اطمینان والے لوگ ہیں، مالی طور پہ کمزور لیکن مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، افرادی قوت کم لیکن اطمینان والی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا مطمئن وہ ہے جو موحد ہے، اللہ کی توحید کو سمجھا اور اسی پہ یقین ہے۔ پریشان ہے تو آواز آتی ہے، بے قرار ہے تو اوپر سے آواز آتی ہے، دکھ غم ہے تو آواز آتی ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ پہ بھروسہ کرو، کسی پہ بھروسہ نہ کرو۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور وہ نصیحت جو باپ سمجھدار بیٹے کو کرے وہ سننے کے قابل ہوتی ہے۔ ہو باپ سمجھدار، مسلمان، موحد، مشرک نہ ہو، سنی ہو، بدعتی نہ ہو، وہ جو نصیحت کرتا ہے نا وہ سننے کے قابل ہوتی ہے۔ تو حضرت لقمان حکیم ہیں، دانا ہیں، فرما رہے لا تشرک باللہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرما اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا میرے امتی، چاہے تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، چاہے تجھے جلا دیا جائے، اللہ کی ذات و صفات میں شریک نہیں ٹھہرانا۔ بڑے بڑے علامہ گزرے ہیں، بڑے بڑے فقیہ گزرے ہیں، جنہوں نے للکار کے کہا کہ مشرکو جہاں بھی جاؤ دھکے پڑیں گے، ذلت ہوگی، ایک ہی در ہے جہاں تمہیں عزت ملے گی۔ اور انہوں نے کہا یا اللہ بڑے بڑے گناہ ہمارے نامہ اعمال میں ہوں گے، لیکن یہ پیشانی تیرے سوا کسی کے آگے جھکائی نہیں ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی نے سنا کہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں اور اچھی کر رہے ہیں اور پڑھ رہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سجدہ سورج کو نہیں کرنا، چاند کو نہیں کرنا۔ حضرت نے فرمایا میرے عزیز ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن پاکستان میں سورج کو چاند کو کوئی سجدہ نہیں کرتا،
یہ کوئی جہاں کرتا ہے وہاں کہو، یہاں تو کھل کے کہو لاہور میں کہ لوگو علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ولی اللہ تو تھے، کتب ابدال تو تھے، لیکن حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، بگڑی بنانے والے نہیں، لڑکیاں لڑکے دینے والے نہیں، عزت و ذلت دینے والے نہیں، زندگی اور موت دینے والے نہیں، وہ ایک اللہ ہی کے ہیں۔ یہ حضرت شیخ القرآن نے کیسی بات فرمایا، اسلام آباد چلے جاؤ، پنڈی چلے جاؤ، کہو بری امام لوگو ولی تو ہو سکتا ہے ولی، لیکن حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، بگڑی بنانے والا نہیں۔ اور معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جنگل میں ڈیرا لگایا اور یہ آواز بلند کی، لا مرغوبی الا اللہ ولا معبودی الا اللہ ولا محبوبی الا اللہ ولا الہ الا اللہ۔ پوری زندگی یہ ڈنکا بجائے۔ تو وہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ ولی اللہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، بگڑی بنانے والے نہیں۔ بغداد میں چلے جاؤ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا مزار، قبر سامنے لکھا ہوا ہے، یا بنی اذا سألت فاسأل اللہ، نصیحت کر کے گئے، اے میرے بیٹا جب بھی مانگنا سو اللہ سے مانگ۔ قرآن مجید میں معبودان کا ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا ما یملکون من قطمیر، یہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ ہماری جماعت ترجمہ کرتی ہے ما یملکون من قطمیر، یہ تو چہروں سے کفن ہٹانے پہ قادر نہیں، یہ تمہیں کیا دیں گے؟ لا یسمعوا دعاکم، تمہاری پکاروں کو سنتے نہیں ہیں۔ ہم قرآن بیان کرتے ہیں لہو دعوت الحق، اسی کے لیے حق کی پکار۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم من دعائهم غافلون۔ کون گمراہ ہے اس سے بڑا، یعنی اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں، جو قبروں والوں کو پکارتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، قیامت تک وہ جواب دینے پہ قادر نہیں ہے۔ ہم کھلے طور پہ بیان کرتے ہیں، مردے نہیں سنتے، چاہے وہ اولیاء ہیں، چاہے کتب ہیں، چاہے ابدال ہیں، چاہے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، چاہے ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ جو قبر میں چلا گیا روح چلی گئی علیین میں، نیک ہے، اور اگر کافر ہے کوئی جو دنیا سے گیا سجین میں چلی گئی، جسم دنیا میں ہے۔ ہر انسان کا جسم مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے، ہاں اللہ جسے محفوظ رکھے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام وہ شخصیات ہیں جن کے جسم جیسے رکھی اسی طرح ہے۔ میری جماعت کا عقیدہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب قبر مبارک میں رکھا گیا، آج 1500 سال ہو گئے ہیں، میری جماعت اشاعت التوحید والسنہ جو حقیقی اہل سنت والجماعت ہے، اس کا عقیدہ ہے الان کما وضع، جیسے قبر میں رکھا گیا آپ کا جسد عطر ایسا ہی۔ گویا اللہ نے فرمایا میں قادر ہوں، خالق ہوں، مالک ہوں، مصور ہوں، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام آخری پیغمبر کو میں نے بنایا، دوبارہ مجھ سے بھی امید نہ رکھنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چہرہ دیکھا اپنے محبوب کا موت کے بعد تو فرمایا طبت خیم و میتا، محبوب موت تو بڑے بڑے
حسینوں کا حسن لوٹ لیتی ہے، آپ کے تو چہرے میں فرق نہیں آیا، لیکن انک میت و انہم میتون، آپ پہ بھی موت آنی ہے، آئی موت، 63 سال زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے۔ تو اس لیے کوئی بھی ہے جو دنیا سے چلا گیا، اللہ کا قانون ہے لا يسمعوا دعاکم ما انت بمسمع من فی القبور اموات غیر احیاء۔ دیکھو نا، ایک آدمی کہے یہ نیک آدمی ہے، بس بات پوری ہوگی، آگے کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ نہیں برے نہیں ہیں؟ بھائی نیک جو کہہ دیا پھر دوبارہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن نے کہہ دیا اموات، جن پہ موت آئی مردہ ہیں، لیکن کیوں فرمایا غیر احیاء؟ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہے، دنیاوی زندگی نہیں ہے، دنیاوی زندگی بس ادھر ہے، آگے برزخی زندگی ہے۔ ہم حیات الانبیاء کے قائل ہیں، انبیاء کی زندگی کے قائل ہیں، جو فوت ہو گیا اس کی زندگی کے قائل، دنیا والی زندگی نہیں، وہ برزخ والی زندگی ہے، یہ گزر گئی جتنی تھی، آگے برزخی زندگی ہے، اس میں روح ہے، اس میں جسم بھی ہے اور روح بھی ہے۔ بہت بڑا ایک حکیم گزرا ہے بکرات، اس سے کسی نے پوچھا کہ جب آدمی فوت ہوتا ہے تو جسم بھاری کیوں ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا یار دو جسم ہیں، ایک خفیف ہے رافع اور ایک ثقیل ہے واضح۔ جسم ہے بوجھل بھاری نیچے رہتا ہے، جو روح ہے نا اس کے اندر وہ ہلکی چیز ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ سبحان اللہ، روح ایک اللہ کا حکم ہے، ہوا ہے، وہ خفیف چیز ہے، وہ اللہ کی طرف چلی جاتی ہے، پھر یہ اکیلا رہ کے بھاری ہو جاتا ہے۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا پھر اللہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب روحوں کو جسم سے ملایا جائے گا، معلوم ہوا موت کے وقت روح جسم سے جدا کی جاتی ہے، فَيُمْسِكُ الَّتِي، اللہ روک لیتا ہے، پھر قیامت کے دن اس جسم میں آئے گی۔ تو بہرحال میں سمجھانا چاہتا تھا، رب کائنات سمجھا رہے ہیں کہ پکاروں کے لائق، دعاؤں کے لائق، سننے کے لائق وہ ایک ہی ذات ہے، لہو دعوت الحق، اسی کے لیے پکار ہے، اسے نیند نہیں، اونگ نہیں، بیماری نہیں، پریشانی نہیں، بھوک نہیں، پیاس نہیں، کنبہ نہیں، قبیلہ نہیں، اولاد نہیں، بیوی نہیں، متخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں کسی نے تعبیر پوچھی تو بتانے سے پہلے فرمایا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا جدا جدا رب بہتر ہے یہ کہ اللہ جو اکیلا ہے اور زبردست ہے؟ لہو دعوت الحق، اسی کے لیے حق کی پکار، وہی سننے والا ہے، وہی جواب دینے والا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا مقام ہے، حدیث پاک میں آتا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ فوت ہوئے تو ایک معتقدہ، یعنی ان سے محبت رکھنے والی یا رکھنے والا کو آدمی اس نے خیمہ لگا دیا، سال بیٹھا رہا، بعد میں جا رہا ہے، اللہ قادر ہے، غیب سے آواز آئی کچھ ملا ہے بیٹھنے کی وجہ سے؟ کچھ نہیں ملا ہے، اللہ کا وہ در ہے، جب جاؤ۔ کبھی فرماتا ہے کذالک حقا علینا نصر المؤمنین، کبھی فرماتا ہے ننجی المؤمنین، کبھی فرماتا ہے وکان حقا علینا نصر المؤمنین۔ وہ ذات ہے ہر وقت سننے والی، دیکھنے والی۔ تو آج ہمارا موضوع تھا شرک کی مذمت، شرک چاہے قولی ہو، زبان سے نکالا، فلاں حاجت روا، فلاں مشکل کشا،
یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غیر اللہ کی پکار یہ شرک ہے۔ اور چاہے شرک فعلی ہو، نظر و نیاز، منت منوتی، چڑھاوے 11ویں 12ویں، میٹھی چیز، کڑوی چیز، کھاری چیز، رات میں، دن میں، گھر میں، مزار پہ غیر اللہ کے نام کی دینی، یہ شرک فعلی ہے۔ وہی چیز اللہ کے نام کی دو، ثواب فلاں بزرگ کو پہنچے، خود بھی کھاؤ، اہل ایمان کو بھی کھلاؤ۔ جب غیر اللہ کے نام کی دے دی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، مردار حرام جو ذبح نہیں، خنزیر کا گوشت حرام، دم مسفوخ حرام، خنزیر کا گوشت حرام، وما اہل بہ لغیر اللہ، جو بھی غیر اللہ کے نام پہ چیز نامزد کی جائے وہ حرام ہے، اس کا نہیں کھانا۔ آج کا مباحث نوجوان ہمارے پاس جمعے پڑھنے والے، شاہ جی کی تقریریں سننے والے، بدیانوی صاحب کے عاشق، بعض اوقات سوسائٹی میں پھنس کے چاول بڑے مزدار تھے، گئے تھے فلاں مزار پہ، تھوڑے سے کھا لیے، چھوٹی سی پلیٹ کھا لی، 2 چمچ کھا لیے۔ یاد رکھنا اللہ پاک نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور سب سے بری چیز وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پہ جو چیز دی جائے، فلاں بابا، فلاں بزرگ، فلاں، سب کچھ اللہ کے نام پہ دینا ہے۔ لہو دعوت الحق، سورۃ الانعام 7واں پارہ 16واں رکوع۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے مختصراً 18 نبیوں کا ذکر اللہ نے کیا، 18، اور سارے اولو العزم بزرگ ہیں، لیکن آخر میں فرمایا سن لو وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ 18 بڑے میرے لاڈلے تھے، پیارے تھے، محبوب تھے، لیکن اگر شرک کرتے لَخَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے۔ تم کون ہو کہ شرک کرو، چاہے جس کی بھی اولاد ہو، میں معاف نہیں کروں گا، جہنم میں جانا پڑے گا۔ 18 انبیاء کا ذکر کیا، انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ لو اشرکو، اگر یہ شرک کرتے میری ذات و صفات میں، ان کا اور میرا تعلق ختم ہو جاتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔